بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن رحمان نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا. رحمان نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا. جبریل نے نہیں سکھایا, نہ کسی اور فرشتے نے سکھایا. سکھانے والا رحمان ہے, سیکھنے والے حبیب رحمان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جو سکھایا گیا وہ قرآن ہے. اللہ اکبر. اور قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. سبحان اللہ سبحان اللہ. زمین و آسمانوں کی کوئی خشک یا تر چیز ایسی نہیں رہ گئی جس کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں نہ کیا. بے شک سبحان. ہر خشک و تر کا ذکر قرآن میں موجود ہے. یوں کہنے دو کہ پوری کائنات کا علم قرآن میں موجود ہے. سمندروں کا علم قرآن میں ہے, جنگلات کا ذکر قرآن میں ہے, زمین کا ذکر قرآن میں ہے, آسمانوں کا ذکر قرآن میں ہے, جنت کا ذکر قرآن میں ہے, جہنم کا ذکر قرآن میں ہے, فرشتوں کا ذکر قرآن میں ہے, لوح محفوظ کا ذکر قرآن میں ہے, عرش عظیم کا ذکر قرآن میں ہے, کرسی کا ذکر قرآن میں ہے. کیا نہیں ہے قرآن میں؟ اللہ اکبر. رب تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا تبیانا لکل شیء, ہر چیز کا واضح بیان ہے قرآن کے اندر. ہر چیز کا واضح بیان ہے. اور وہ قرآن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا کیا اور سکھایا ہے نا. اب بتائیے ساری آج جماعتوں کے لوگ اس بات پر تو متفق ہیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ کے علم کا بحر ذخار ہے, سمندر ہے اللہ کے علم کا. قرآن پاک سب مانتے ہیں اس کو, کسی کو انکار نہیں. اب آپ سے فقیر پوچھنا چاہتا ہے کہ جب پوری کائنات کا علم قرآن کے اندر موجود ہے تو قرآن کہاں ہے؟ قرآن سینہ پاک مصطفیٰ میں موجود ہے. اب کیا کمی ہے مصطفیٰ کے سینے میں؟ غور کیجئے کیا کمی ہے. اللہ اللہ. اعلی حضرت تو رسول پاک علیہ السلام کے ایسے عاشق امتی کا نام ہے کہ جنہوں نے زندگی اپنی رسول کے نام پر وقف کی اور پھر حدائق بخشش میں فرمایا کہ مورا تن من دھن سب پھونک دیا. یا رسول اللہ مورا تن من دھن سب پھونک دیا. یہ جان کی پیارے جلا جانا, جانو دل ہوش و خلو سب تو مدینے پہنچے, تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. یہ اعلیٰ حضرت کا عشق بول رہا ہے, یہ حضور سے محبت بول رہی ہے. تو جو رسول کے عاشق امتی ہوتے ہیں ان کے علم کا یہ حال ہے کہ ہر مسئلے کا جواب اعلیٰ حضرت کی زبان پر ازبر تھا. جب پوچھو جواب فوراً مل جاتا. ارے علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر جو ریاضیات کے ماہر تھے, جرمن میں کتاب چھپی, انہوں نے منگوائی وہاں سے کتاب کہ کتاب بھیجی جائے ماہر ریاضیات نے. تو وہاں سے جواب آیا جناب پوری کتاب تو نہیں بھیجیں گے ہم آپ کو, کیونکہ آپ کس عہدے پر فائز ہیں, کس منصب پر ہیں, آپ کا مبلغ علم کیا ہے ہم نہیں جانتے. ہم اسی کتاب میں سے چند سوالات آپ کے پاس بھیجتے ہیں. اگر آپ نے ان سوالوں کا صحیح جواب حل کر کے ہمارے پاس روانہ کر دیا تو ہم یہ سمجھیں گے کہ آپ کتاب بھیجے جانے کے لائق ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ پروفیسر ریاضیات جو تھے
رات و دن پریشان ہے، حل نہیں ہو رہے تھے سوال، جواب نہیں مل رہا تھا، آنسر نہیں مل رہا تھا، پریشان تھے، راتوں کی نیند اڑ گئی تھی، دن کا سکون ہو گیا تھا۔ تو دینیات کے پروفیسر حضرت علامہ سید محمد اشرف صاحب، انہوں نے ان سے پوچھا کہ ماہر ریاضیات سے کہ آپ کی طبیعت کچھ اچاٹ لگ رہی ہے، چہرہ بھی آپ کا کچھ کھچا ہوا ہے، پریشانی کے آثار نمایاں ہیں، بتائیے تو صحیح کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ دوستانہ تھا، کہا یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے کہ مجھ سے مت پوچھو کیا مسئلہ ہے میرا، نہیں پھر بھی بتاؤ تو صحیح، کچھ نہ کچھ تو اللہ تعالیٰ حل نکال دے گا اس کا۔ جب بہت ساری باتیں ہوئی تو بادل ناخواستہ ریاضیات کے پروفیسر نے کہا کہ جرمن سے میں نے کتاب منگوائی تھی، کتاب تو نہیں بھیجی گئی، اس کے چند سوالات بھیجے گئے ہیں، مجھ سے حل نہیں ہو پا رہے۔ میں ہندوستان کا ایکسپرٹ ہوں، ریاضیات کا، میتھمیٹکس کا میں ایکسپرٹ ہوں، مجھ سے حل نہیں ہو رہے۔ کہا پریشان کیوں ہوتے ہو؟ چلو بریلی شریف علی گڑھ سے قریبی ہے، زیادہ دور نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کیا ہوگا بریلی میں، کیا ہوگا؟ کہا بریلی میں حضور سیدنا اعلی حضرت تشریف فرما رکھتے ہیں، یہ مسئلہ ہم ان کی بارگاہ میں پیش کریں گے اور انشاءاللہ اس کا صحیح جواب آپ کو مل جائے گا۔ تو پروفیسر ریاضیات کے ہنسنے لگے، ٹھٹا اڑانے لگے، میں ریاضیات کا پرفیکٹ آدمی ہو کر کے اس کو حل نہیں کر پا رہا ہوں، ایک مولوی عالم اس کو کیا سمجھے گا، کیا حل کر پائے گا؟ تو دینیات کے پروفیسر سید محمد اشرف صاحب نے کہا چلیے تو صحیح، چلیے تو صحیح، زبردستی ان کو وہاں پہ کھینچ کر لائے۔ عصر کا وقت تھا، سرکار اعلیٰ حضرت نماز عصر سے فارغ ہو کر اپنی چارپائی پہ بیٹھے تھے، یہ دونوں حضرات وہاں پہنچے، حضرت نے حضرت سے سلام کلام کیا، کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا حضور یہ مسئلہ ہے ریاضی کا، علم ریاضی کا مسئلہ ہے۔ کہا پڑھ کے سناؤ کیا مسئلہ ہے؟ سوال نامہ ہاتھ میں نہیں لیا اعلیٰ حضرت نے، پرچہ نہیں دیکھا کیا سوال ہے، کیا مطلب پوچھا جا رہا ہے، کیا آنسر مانگا جا رہا ہے، کچھ نہیں دیکھا۔ کہا زبانی پڑھ کے سنائیے۔ پروفیسر صاحب نے زبانی مسئلہ پڑھ کے سنایا تو اعلیٰ حضرت نے چند سیکنڈوں میں اس مسئلے کا حل زبانی عطا فرما دیا، زبانی جواب دے دیا۔ دوسرا مسئلہ کیا ہے بولو، دوسرے کا بھی حل کر دیا، تیسرا بھی حل کیا، چوتھا بھی حل کیا۔ پروفیسر ریاضیات کے پاگل ہو گئے کہ میں سمجھتا تھا کہ بریلی میں ایک مولوی عالم رہتا ہے، لیکن تو ریاضیات کا بھی ماہر نکلا ہے۔ میں آج تک ایسی شخصیت کو نہیں دیکھا۔ دیوانہ وار وہ چارپائی کے اطراف گھومنے لگے۔ میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا روکو، یہ طواف کر رہے ہیں میری چارپائی، روک دیا گیا۔ پھر ریاضیات کے پروفیسر نے کہا کہ حضور آج مان گیا کہ بریلی میں ایک ایسی شخصیت جلوہ فرما ہے جن کے پاس کسی بھی فن کا سوال ہو، کسی بھی فن کا سوال ہو، ہر فن کے سوال کا جواب معقول آپ کے پاس مل جاتا ہے۔ میں اب تک جو باہر جا کر کے علم سیکھا، میں نے اپنا وقت ضائع کیا۔ اگر مجھے پہلے معلوم ہوتا کہ بریلی میں ایسی ہستی موجود ہے تو حضور اپنا وقت آپ ہی کی بارگاہ میں گزار دیتا۔ ابھی آپ نے سنا مفتی صاحب سے کہ اعلیٰ حضرت کے کیا کیا کارنامے ہیں، علمی کارنامے۔ جو مشہور و معروف مفتی نے فتویٰ لکھا، اعلیٰ حضرت نے اس کی اصلاح فرمائی ہے نا، اور ایسے کئی واقعات ہیں۔ سرکار مفتی اعظم کے دور میں وہاں پاکستان میں جنرل ایوب کی حکومت تھی۔ اس وقت وہاں پر حکومت کی نگرانی میں علماء کی میٹنگ طے ہوئی اور اس میں طے یہ پایا کہ رمضان کے مہینے میں ہمیشہ عوام میں اتھل پتھل ہوتی ہے چاند کے مسئلے کو لے کر، کیوں نہ ہم اس مسئلے کا کوئی مستقل حل نکال لیں۔ کہا کہ 29 تاریخ کو
چاند کی 29 کا ہی مسئلہ رہتا نا کہ چاند ہوا کہ نہیں ہوا، عید منائیں کہ نہ منائیں، روزہ شروع کریں کہ نہ کریں. تو ہر چاند کی 29 تاریخ کو، چاہے شعبان کی 29 ہو یا رمضان کی 29 ہو، 29 تاریخ کو پلین میں بیٹھ کر آسمانوں میں جایا جائے اور وہاں سے چاند کا دیدار کیا جائے، چاند کی رؤیت کی جائے. اس بنیاد پر اعلان کیا جائے کہ کل سے روزہ ہوگا یا کل سے عید ہوگی. وہاں کے مفتیوں نے سب تصدیق کر دی، ہاں بہت آسان راستہ ہے، آسان طریقہ ہے. جب یہی استفتاء تاجدار اہل سنت شہزادہ اعلی حضرت میرے پیر و مرشد سرکار مفتی عالم کی بارگاہ میں آیا تو آپ نے قلم اٹھایا اور لکھا کہ یہ آپ کا فیصلہ غلط ہے، کیونکہ 29 تاریخ تو کیا، 29 تاریخ تو آگے کی تاریخ ہو گئی. اگر آپ 27 یا 28 تاریخ کو بھی آسمانوں میں اڑ کر کے چاند کو دیکھنا چاہیں تو چاند نظر آ جائے گا. تو کیا 27 تاریخ سے آپ عید منانا شروع کر دیں گے؟ یہ 27 تاریخ سے رمضان کا روزہ شروع کر دیں گے؟ جب تحقیقات کی ان لوگوں نے تو پتا چلا واقعی چاند تو 27 کو بھی نظر آ رہا، 28 کو بھی نظر آ رہا، 29 کو بھی نظر آ رہا. تو معلوم یہ ہوا کہ ہوائی جہاز میں بیٹھ کر چاند کی رؤیت کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ زمین پر ٹھہر کر یا زمین سے متصل کوئی شے ہو یا عمارت ہو یا پہاڑ ہو پتھر ہو، اس بلندی پہ کھڑے ہو کر آپ چاند کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، جس کے معنی ہے رؤیت ہلال. رؤیت ہلال کے معنی کیا ہے؟ سر کی آنکھوں سے چاند کو دیکھنا. سنی سنائی باتوں پر، ٹیلی فون پر، سیل فون پر، ٹی وی ویڈیو پر یہ خبر ہوتی ہے. خبر پوچھئے علماء سے خبر کے کیا معنی آتے خبر کے. خبر وہ چیز ہے جس میں دونوں باتوں کا امکان ہوتا ہے، سچائی بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے، جھوٹ بھی ہو سکتا ہے. امکان کذب و صدق جس کے اندر پایا جائے وہ خبر کہلاتی ہے. میرے آقا نے خبر کی بنیاد پر رمضان کا روزہ رکھنے، میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ خبر کی بنیاد پر عید مناؤ یا خبر کی بنیاد پر روزہ شروع کرو، بلکہ میرے آقا کا فرمان ہے صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر کے عید مناؤ. اب اس کے کئی شیخیں ہیں، کئی مسائل ہیں. اگر ابر آلود ہے موسم، چاند نظر نہیں آیا، اب کہیں سے شہادت مل گئی، شرعی شہادت، تو اس بنیاد پر قاضی شہر کو، مفتی شہر کو اختیار ہے کہ وہ شرعی شہادت کی بنیاد پر فیصلہ کرے. تو دوست اور بزرگوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا داروں کی نظریں کچھ اور دیکھتی ہیں، لیکن بریلی کے تاجدار کی نظریں کچھ اور دیکھتی ہیں، ہے نا. سب لوگوں نے فتویٰ دے دیا کہ ہاں ہوائی جہاز میں اڑ کر دیکھ سکتے ہیں، لیکن مفتی اعظم نے فرمایا ہوائی جہاز میں 27 تاریخ کو بھی اڑ کے دیکھیں گے تو چاند نظر آ جائے گا. کہ آپ 27 تاریخ سے رمضان کا مہینہ شروع کر دیں گے، عید منا لیں گے 27 تاریخ کو آپ. یہ تو مہینہ 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے، یہ سب جانتے ہیں آپ لوگ. تو معلوم یہ ہوا کہ اپنی طبیعت کی بنیاد پر فیصلے نہیں ہوں گے، فیصلے جو ہوں گے شریعت محمدیہ کی بنیاد پہ فیصلے ہوں گے. شریعت مقدم ہے، ہماری شخصیت مقدم نہیں ہے. ہماری شخصیت کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے، بلکہ ہم شخصیت بھی کہلانے کے لائق نہیں ہیں. شخصیت تو اعلیٰ حضرت کی تھی، شخصیت تو حضور حجت الاسلام کی تھی، شخصیت تو حضور مفتی اعظم کی تھی، شخصیت تو حضور تاج الشریعہ کی تھی. یہ شخصیت کہلانے کے لائق لوگ. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. تو غور کیجئے، ان حضرات کو جو عاشقان رسول ہیں، جو 14ویں صدی میں پیدا ہوئے یا 13ویں صدی میں پیدا ہوئے، ان کے علم کا جب یہ حال ہے تو جس نبی پاک صاحب لولاک نے علم کی اشاعت فرمائی، علم سکھایا، پھر آقا کے علم کا کیا حال ہوگا. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں ضرور. ان شخصیتوں کا علم یہ ہے کہ ناپ نہیں سکتے آپ، کوئی پیمانہ آج تک نہیں نکلا کہ ان کے علم کا ہم تول سکے، ناپ سکے. ہے علم کی حد ہے، لیکن کہاں تک ہے نہیں معلوم، کہاں تک ہے نہیں معلوم.
جب اللہ کے پیارے نبی کے غلاموں کا یہ علم ہے تو سرکار مدینہ علیہ السلام کے علم کا کیا حال ہوگا؟ سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کا کیا حال ہوگا؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے علم کا کیا حال ہوگا؟ ارے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 12 سال تک صرف حضور پاک علیہ السلام سے سورہ بقرہ کی تعلیم حاصل کی. 12 سال تک صرف ایک سورہ 2.25 پارے پر مشتمل سورہ ہے. پہلا پارا، دوسرا پارا، تیسرا پاؤ. تو اس مختصر الفاظ کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں یہ سورت قرآن کی سب سے بڑی سورت کہلاتی سورہ بقرہ. تو حضور پاک علیہ السلام سے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے 12 سال تک سورہ بقرہ کی تعلیم حاصل کی. سیدنا مولا کائنات سید السادات شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو باب العلم ہے وہ فرماتے ہیں کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں، سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو 70 اونٹوں کا جتنا وزن ہوتا ہے، جتنا بوجھ 70 اونٹوں کا ہوتا ہے، اتنی بوجھل کتابیں لکھ ڈالوں سورہ فاتحہ کی تفسیر میں، پھر بھی علی یہ دعویٰ نہیں کر سکے گا کہ میں نے سورہ فاتحہ کی مکمل تفسیر لکھ دی ہے. میرے آقا نے ان حضرات کو کتنا علم عطا فرمایا ہے نا. غور کیجئے سرکار نے کیا فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہیں. تو کچھ یہود و نصارہ آئے امتحان لینے کے لیے مولا علی سرکار کا، کہنے لگے اے علی آپ کے نبی نے آپ کے بارے میں فرمایا ہے کہ آپ علم کا دروازہ ہیں، علم کا دروازہ ہیں آپ. ہاں میرے آقا نے فرمایا ہے. کہاں ہم ایک سوال کرنا چاہتے ہیں، مختصر سا سوال ہے، پوچھو کیا بات ہے. کہنے لگے اے علی یہ بتاؤ کتنے جانور ایسے ہیں دنیا میں، خشکی کے ہوں یا تری کے ہوں یا فضاؤں کے ہوں، پہاڑوں کے ہوں، زمین کے اندر کے ہوں، کہیں کے ہوں، جاندار کتنے ایسے جانور ہیں کہ جو بچے پیدا کرتے ہیں، اور کتنے ایسے جانور ہیں جو انڈے پیدا کرتے ہیں. بتائیے سوال کا جواب دیجیے. ہے تو بظاہر مختصر سوال لیکن گہرائی و گیرائی اتنی زیادہ ہے کہ پہلے تو یہ طے کرنا ہوگا جانور کتنے ہیں، کن کن جانوروں کو، تمام جانوروں کا مشاہدہ کرنا پڑے گا کہ کتنے جانور ایسے جو انڈے دیتے ہیں، کتنے جانور ایسے جو بچے پیدا کرتے ہیں. جیسے بکری بچہ پیدا کرتی ہے، مرغی انڈا دیتی ہے. اس طریقے سے پورے جانوروں کا احاطہ کرنا پڑے گا، پورے جانوروں کو دیکھنا ہوگا، تب کہیں جا کر صحیح جواب مل سکتا ہے. لیکن قربان جاؤ میرے مولا علی کے علم پر. فرماتے ہیں یہود و نصارہ تم میرے علم کے بارے میں امتحان لے رہے ہو تو سنو، جس جاندار کے کان باہر نظر آتے ہیں وہ بچے پیدا کرتے ہیں، جن کے کان چھپے ہوئے ہوتے ہیں وہ انڈے پیدا کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت نے اپنے آقا و مولا کے بارے میں فرمایا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا. غیب کی بات، حضور سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. اللہ نے سب بتا دیا اپنے محبوب پہ. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے حبیب آپ جو نہیں جانتے تھے آپ کے رب نے آپ کو سکھا دیا. جو نہیں جانتے تھے آپ کے رب نے آپ کو سکھا دیا. کیا چیز بچی اب، کیا چیز بچی بتائیے. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اللہ کی ذات آپ سے پوشیدہ نہ رہی، رب تعالیٰ نے اپنا جلوہ آپ کو دکھا دیا. اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر اور کیا غیب ہے بتائیے. اللہ سے بڑا کوئی غیب ہے؟ اللہ ہی سب سے بڑا غیب ہے جو کسی کو نظر نہیں آتا ہے، لیکن اللہ نے اپنے حبیب کو اپنا جلوہ دکھا دیا معراج کی شب میں. تو معلوم یہ ہوا کہ جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا.
اور کون سی چیز آپ سے پوشیدہ ہو سکتی ہے سرکار؟ آپ تو اللہ تعالیٰ کا دیدار دیکھنے والے ہیں، دیدار کرنے والے ہیں، آپ سے کون سی چیز پوشیدہ رہ سکتی ہے؟ تو رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر نکتہ چینی کرنے والے وہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا۔ اب ایک روایت یہ مشہور ہے کہ جب وحی کا نزول ہوا، جبریل امین اللہ کی بارگاہ سے وحی لے کر آئے، اس وقت ہمارے آپ کے آقا غار حرا میں جلوہ فرما تھے۔ اس وقت سرکار کیا کر رہے تھے؟ اللہ ہی کی عبادت، اسی کے ذکر و فکر میں مستغرق رہے میرے آقا۔ صبح سے شام تک چنے کا آٹا، پانی یہ لے کر تشریف لے جاتے میرے آقا غار حرا میں۔ کبھی کبھی کئی راتیں کئی دن وہاں پر قیام فرماتے، دن کو روزہ رکھتے، رات میں اللہ کی عبادت و ذکر فکر میں رہتے، دن میں بھی رہتے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے حبیب کی وہ ادا اتنی پسند آ گئی، غار حرا میں بھوکے پیاسے رکھ کر اللہ کو یاد کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ رب تعالیٰ نے اسی سنت مصطفیٰ کو رمضان کی روزوں کی صورت میں ہم پر فرض کر دیا، ہم بھی بھوکے پیاسے رہ کر اللہ کی عبادت کریں۔ فضیلان محترم، ایک روایت جو مشہور ہے وہ یہ کہ سرکار جب وہاں غار حرا میں جلوہ فرما رہے، جبریل امین آئے اور حضور سے کہنے لگے اقرا، پڑھو۔ حضور نے فرمایا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھتا۔ ماں انا بھی قاری کے معنی ہے میں نہیں پڑھنے والا، میں نہیں پڑھتا۔ جبریل کہتے ہیں اقرا، پڑھو۔ حضور فرما رہے ماں انا بھی قاری، میں نہیں پڑھتا۔ جبریل امین نے چند مرتبہ اقرا کہنے کے بعد حضور پاک کی توجہ اپنی طرف مبذول کروانے کے لیے اپنے ملکوتی سینے سے حضور پاک علیہ السلام کا نورانی سینہ ملایا اور دبایا، اتنی زور سے دبایا حضور کے سینے کو جبریل امین نے کہ جبریل امین پسینہ پسینہ ہو گئے، لیکن سرکار پہ قطرہ پسینہ نہیں نکلا، پسینہ پسینہ ہو گئے جبریل دبا کر، اور یہی کہتے رہے اقرا پڑھو، اقرا پڑھو۔ حضور نے فرمایا ماں نہ بھی قاری، میں نہیں پڑھتا۔ اس کا مطلب مودودی جماعت والے یہ نکالتے ہیں، ماں نہ بھی قاری کا معنی یہ لیتے ہیں وہ لوگ، کہتے ہیں کہ حضور نے جبریل سے فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ یہ معنی تو نہیں نکلتے ماں نبی قاری کی۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کا ہی شہیدہ بیٹا کل صبح میں ایگزام لکھنا ہے، رات میں جاگ کر تیاری کر رہا، نہ کھانے کی فکر ہے، نہ پانی کی فکر ہے، نہ چائے کافی کی فکر ہے، کتاب میں منہمک ہے، پڑھ رہا ہے شوق و ذوق کے ساتھ۔ ماں کہتی ہے بیٹا کچھ کھا لو، بہت رات ہو گئی، کھا لو، کچھ پی لو۔ وہ سنا، خاموش رہا، جب دوبارہ کہا کھا لو، پی لو، تو اس نے چڑ میں آ کر کہا میں نہیں کھاتا، میں نہیں پیتا۔ امی جان تم دیکھ نہیں رہے ہو میں کیا کر رہا ہوں؟ میں کتابوں کا مطالعہ کر رہا ہوں، امتحان کی سٹڈی کر رہا ہوں، اور آپ ہے کہ کہے جا رہے ہیں کھا لو، پی لو، کھا لو، پی لو، میں نہیں کھاتا، میں نہیں پیتا۔ تو اس جملے کا یہ مطلب تو نہیں لیا جا سکتا کہ مجھے کھانا نہیں آتا، مجھے پینا ہی نہیں آتا، یہ مطلب لیتے ہیں گا؟
میں نہیں کھاتا کا مطلب ہوا کہ میں بہت اہم کام انجام دے رہا ہوں، اب یہ کھانے کا وقت نہیں ہے، امتحان کی تیاری کا وقت ہے، میں نہیں کھاتا، میں نہیں پیتا، تو بلا تشریح بلا تمثیل سمجھو میرے آقا، آپ کے آقا، ساری کائنات کے آقا اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اس کے ذوق و شوق میں، اس کی محبت میں مستغرق ہے، اور اقرا پڑھو اقرا پڑھو اقرا پڑھو، تو حضور نے فرمایا میں بھی قاری میں نہیں پڑھتا، میں نہیں پڑھتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے میں پڑھنا نہیں جانتا۔ جب جبریل امین نے اپنی ساری کوششیں کر لی، پھر اس کے بعد پوری آیت پڑھی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ جب رب کا ذکر کیا جبریل نے، تب میرے آقا متوجہ ہوئے جبریل کیا کہلوانا چاہتے ہیں۔ جب حضور پاک علیہ السلام نے قرآن کی آیتیں پڑھیں، جب رب تعالیٰ کا ذکر سنا، جب پڑھی، پہلے تو صرف اتنا ہی کہہ رہے تھے اقرا 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 بسم ربک الذی، پوری بات نہیں کہی جبریل نے، پہلے صرف اقرا اقرا کہہ رہے تھے۔ جب پوری آیت پڑھ کے سنائی تو سرکار بھی اس طرف متوجہ ہو گئے اور پڑھنا شروع کر دیا۔ جبریل کی کیا مجال کہ ہمارے آقا کو علم سکھائے، ہے نا؟ اور معراج کے تعلق سے بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ سدرۃ المنتہا پہ جبریل سے ملاقات کر کے آئے سرکار۔ ارے جن کے گھر میں خادم بن کر جبریل امین خدمت کریں، ان سے ملاقات کے لیے سرکار سدرۃ المنتہا پہ جائیں گے؟ میرے آقا تو رب کا دیدار کرنے گئے تھے، جبریل کے ملاقات کے لیے نہیں، جبریل تو خدمت کے لیے آئے تھے میرے آقا کے، ساتھ بلا کر لے گئے اپنے۔ بتاؤ تو صحیح کتنے ایسی باتیں جو نبی کی شان و عظمت کے خلاف ہے لوگ اپنا رکھیں۔ اعلی حضرت عظیم البرکت نے احسان عظیم کیا تمام انسانوں پر کہ صحیح راستہ دکھایا آپ نے، نبی کی شان و شوکت بتائی آپ نے، نبی کی عظمت بتائی آپ نے، نبی کا مقام بتایا آپ نے، نبی کا علم غیب ثابت کیا آپ نے، نبی کا اختیار ثابت کیا آپ نے۔ لوگ مجبور کہنے نبی مجبور ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ ارے نبی تو اتنے مختار ہیں اللہ کی عطا سے، جس کو چاہیں اس کو عبادت میں بھی تخفیف فرما دیں، عبادت میں بھی تخفیف فرما دیں۔ چنانچہ ایک نوجوان حضور کی بارگاہ میں حاضر آیا، کہنے لگا میں ایمان لانا چاہتا ہوں لیکن میری ایک شرط یہ ہے کہ میں 2 ہی وقت کی نماز پڑھوں گا۔ کتنے وقت کی؟ 2 ہی وقت کی نماز پڑھوں گا، 3 نمازیں میرے لیے معاف کر دی جائیں۔ تو حضور نے فرمایا جا 2 ہی وقت کی نماز پڑھ لے، کلمہ پڑھ کے پہلے مسلمان ہو جا۔ حضور پاک نے اس کے نمازوں میں تخفیف فرما دی۔ یہ ایسے اختیار والے ہیں، تبھی تو میرے اعلیٰ حضرت جھوم کے فرماتے ہیں خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ وہ مجبور نہیں ہے، وہ مختار کل ہے، خالق کل اللہ، مالک کل مصطفیٰ، مختار کل مصطفیٰ۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔